شمالی پاکستان میں یہ جو اچانک شدید بارشیں ہوتی ہیں جنہیں بادل پھٹنا بھی کہتے ہیں، اور دوسری طرف جنگلات کی کٹائی، ان میں آخر کیا تعلق ہے؟ آج ہم کچھ ذرائع کی روشنی میں اسی مسئلے کو ذرا گہرائی میں دیکھیں گے، خاص طور پر یہ کہ ذرائع کیسے بتاتے ہیں کہ غیر قانونی کٹائی اور یہ جو ٹمبر مافیا کا ذکر آتا ہے وہ اس ساری صورتحال کو تباہی کو کیسے بڑھا رہی ہے۔ جی بالکل، دیکھیں بادل پھٹنا جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک چھوٹے سے علاقے میں بہت شدید بارش کا واقعہ ہے۔ آپ سمجھیں کہ ایک گھنٹے میں 100 ملی میٹر یا اس سے بھی زیادہ بارش، اور پاکستان کے جو شمالی پہاڑی علاقے ہیں نا، جیسے ہمالیہ، کراکرم، ہندوکش، وہ اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ موزوں ہیں۔ اچھا، وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اونچے پہاڑ جو ہیں وہ نم ہواؤں کو اوپر اٹھنے پر مجبور کرتے ہیں، اسے اوروگرافک لفٹ کہتے ہیں۔ اچھا، اوروگرافک لفٹ۔ جی، تو جب یہ ہوا تیزی سے اوپر جاتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے، تو بہت زیادہ پانی والے بادل بن جاتے ہیں، اور پھر وہ اچانک اپنا سارا پانی ایک دم گرا دیتے ہیں۔ اور ہاں، اس میں ماحولیاتی تبدیلی کا بھی کردار ہے۔ گرم موسم میں ہوا زیادہ نمی رکھ سکتی ہے، تقریباً ہر 1 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت بڑھنے پر کوئی 7% زیادہ نمی۔ اچھا، یہ تو ہوئی بادل پھٹنے کی بات، لیکن اب آتے ہیں اس طرف جو ذرائع خاص طور پر بتا رہے ہیں، یعنی خیبر پختونخوا KP میں جنگلات کی غیر قانونی کٹائی۔ ایک اندازہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حالیہ برسوں میں تقریباً 18% تک جنگلات KP میں غیر قانونی طور پر کاٹے گئے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی، بہت بڑی تعداد ہے، اور ذرائع اس کے پیچھے واضح طور پر منظم گروہوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ جو ٹمبر مافیا کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، یہ انہی کے لیے ہے۔ وہ بڑے پیمانے پر غیر قانونی کٹائی اور پھر لکڑی کی تجارت میں ملوث ہیں۔ اچھا، تو یہ کوئی چھوٹے موٹے واقعات نہیں، باقاعدہ منظم کام ہے۔ بالکل، اعداد و شمار بھی کچھ ایسے ہی ہیں۔ دیکھیں، پچھلے 5 سالوں کا بتایا گیا ہے کہ قانونی طور پر تو 60 لاکھ مکعب فٹ لکڑی کاٹنے کی اجازت تھی، مگر اسی دوران 1,30,255 مکعب فٹ سے زیادہ غیر قانونی لکڑی پکڑی بھی گئی۔ اور یہ تو صرف پکڑی گئی لکڑی ہے۔ خاص طور پر سوات، دیر، چترال جیسے علاقے ذرائع کے مطابق بہت متاثر ہوئے۔ تو پھر اس کٹائی کا تعلق بادل پھٹنے کے اثرات سے کیسے بنتا ہے؟ دیکھیں، تعلق بہت سیدھا ہے۔ جنگلات جو ہے نا، وہ ایک قدرتی سپنج کی طرح کام کرتے ہیں۔ سپنج کی طرح؟ جی، وہ بارش کے پانی کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں، مٹی کو اپنی جڑوں سے جکڑے رکھتے ہیں اور پانی کے بہاؤ کو آہستہ کر دیتے ہیں۔ اب جب آپ جنگل کاٹ دیں گے تو زمین کی وہ پانی جذب کرنے والی صلاحیت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، یعنی پھر جب بادل پھٹتا ہے تو پانی جذب ہونے کے بجائے سیدھا نیچے آتا ہے۔ بالکل، وہ پانی بڑی تیزی سے ڈھلانوں سے نیچے بہتا ہے، اپنے ساتھ مٹی، پتھر سب کچھ بہا کر لاتا ہے، اور نتیجہ تباہ کن سیلابی ریلے آتے ہیں، لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے۔ یعنی تباہی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یقیناً، اور ذرائع صرف درخت کاٹنے تک ہی نہیں رکتے، وہ کمزور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات تو مبینہ طور پر کچھ سرکاری اہلکاروں اور ان مافیاز کے درمیان گٹھ جوڑ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ جی، اور اس کے ساتھ ساتھ دریاؤں کے کناروں پر بے ترتیب غیر منصوبہ بند تعمیرات اور جو قدرتی گیلی زمینیں یا ویٹ لینڈز تھیں ان کا ختم ہونا، یہ سب مل کر صورتحال کو مزید بگاڑ رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف درخت کٹنے یا زیادہ بارش ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ ایک پورا سسٹم ہے جس میں یہ منظم کٹائی ہے، کمزور گورننس ہے، شاید کچھ ملی بھگت بھی، اور پھر یہ غیر منصوبہ بند تعمیرات، یہ سب مل کر ایک قدرتی آفت کو ایک بڑے انسانی اور معاشی بحران میں بدل رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ جو اعداد و شمار ہے نا، KP میں 18% جنگلات کا خاتمہ، یہ اسی نظام کی ناکامی یا کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں۔ ٹمبر مافیا کی سرگرمیاں، جیسا کہ ذرائع میں بیان ہوا، یہ کوئی چند درختوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا پھیلا ہوا مسئلہ ہے، اور ماہرین تو مسلسل خبردار کر رہے ہیں کہ اگر یہ غیر قانونی کٹائی اور جو اس کے پیچھے عوامل ہیں ان پر قابو نہ پایا گیا تو شمالی پاکستان میں مستقبل میں ایسے واقعات بادل پھٹنے اور سیلابوں کی تعداد بھی بڑھے گی اور ان کی شدت بھی۔ یہ تو مقامی آبادی کے لیے، ان کی زندگیوں کے لیے، ان کے مال و اسباب کے لیے بہت ہی سنگین خطرہ ہے۔ جی بالکل، مقامی آبادی پر تو براہ راست اثر پڑتا ہے، گھر تباہ ہوتے ہیں، فصلیں، مویشی، اور سب سے بڑھ کر جانی نقصان کا خطرہ۔
اور ظاہر ہے بے بسی کا احساس تو ہوتا ہی ہوگا، خاص طور پر جب قانون نافذ کرنے والے ادارے کمزور دکھائی دیں۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم اس سب کو دیکھتے ہیں تو فوری امدادی کارروائیوں سے ہٹ کر ان بنیادی وجوہات سے نمٹنے کے لیے آخر کس قسم کی گہری نظامی تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟ مطلب یہ صرف ماحولیاتی تحفظ کا سوال نہیں رہ جاتا، یہ ان سماجی اور اقتصادی حالات کو بہتر بنانے کا بھی سوال ہے جو ان غیر قانونی سرگرمیوں کو جنم دیتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ انہیں پنپنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔